السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ذیشان عمر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکٹیو لرننگ اسٹریٹجیز کے حوالے سے، یعنی ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ آج دیکھتے ہیں کہ کون سی جو اسٹریٹجی پڑھانے کے لیے کون سی اسٹریٹجیز جو ہے وہ ہم کلاس روم کے اندر موسٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی اسٹریٹجی ہے وہ ٹرن ٹیکنگ ریڈنگ۔ ٹرن ٹیکنگ ریڈنگ یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کلاس روم کے اندر جو ہے موجود ہیں اور ٹیچر آپ کو ایک اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے ہاں جی آپ سبق پڑھنا شروع کریں۔ وہ بچہ کچھ سبق پڑھتا ہے تو ٹیچر کہتا ہے چل بیٹھ جاؤ، اس سے آگے آپ شروع کریں جی، نیکسٹ آپ شروع کریں۔ یعنی ایک ہی سبق کو بیسیوں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سبق سنا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ سارا نہیں سنا رہا، ایک بندہ کچھ حصہ سنا رہا ہے، ایک ہی سبق ہے، پھر اگلا بندہ، پھر اگلا بندہ، اس طرح کر کے جو یعنی باری سے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک تو اس سے ایکٹیو انگیجمنٹ سبھی سبق سنا لیتے ہیں، سبھی کولیبریشن ہو جاتی ہے، ان کی کمیونیکیشن جو وہ بھی بہتر ہوتی ہے، یعنی وہ فلوئنسی ان کی جو ہے اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے گیلری واک۔ گیلری واک یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کیا کرتا ہے کہ وہ جیسے وہ ہوتے ہیں ماڈل، کہ آپ کی جی نمائش ہوگی، ایگزیبیشن ہوگی، کل آپ نے وہاں پہ جو ہے نا اپنے پروجیکٹ اپنے ماڈل لگانے، وہ ایک جو ہے وہ ٹیبل لگ جاتے ہیں، ایک اسٹیشن سب بن جاتا ہے اور مختلف اسٹوڈنٹ جو ہے آتے ہیں اور ان کے ماڈل کو دیکھتے ہیں اور پھر وہاں سے ان سے سوال و جواب کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اچھا یہ ماڈل کیسے بنا، کیا کام ہے۔ اس طرح وہ ون بائی ون جو ہے یا گروپ کی صورت کے اندر وہ ہر سٹال پہ جاتے ہیں، ہر ماڈل ہر پروجیکٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں اور بعد میں آ کے اکٹھے ڈسکشن کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ سیکھا۔ ٹھیک ہے، تو اسے گیلری واک کہتے ہیں کہ یعنی کہ جہاں پہ جیسے یونیورسٹیوں کے اندر ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اسٹالز لگتے ہیں، ڈفرینٹ جو ایگزیبیشن ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ باقی لوگ جو ہیں اس ایگزیبیشن کو دیکھتے ہیں، ان کے پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں، پھر ان سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ تھرڈ ہے کنسیپٹ میپنگ۔ کنسیپٹ میپنگ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم لڑی سے لڑی ملاتے ہیں، جہاں ہم چیزوں کا کوئی ریلیشن کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں میں وہ اسٹیکی نوٹس ہے نا اس کے اوپر میں کچھ لکھ دیتا ہوں، پھر کچھ یعنی مختلف اسٹیٹمنٹ ہے، اب میں ان کو ملا کے ترتیب سے کہ ہاں پہلے یہ ہونی چاہیے، پھر اس کی بعد کنسیکوینسز یہ ہوں گے، پھر یہ ہوں گے، پھر یہ ہوں گے، یعنی چیزوں کو ترتیب دینا، سیکوینشلی لاجیکلی کوریلیشن ان کا فائنڈ کرنا۔ تو یہ کنسیپٹ یعنی کسی چیز کے متعلق کنسیپٹ کرنا یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، تو اس طرح کنسیپٹ میپنگ بولتے ہیں۔ پھر ہے اسٹوڈنٹ اسٹوری ٹیلنگ۔ اسٹوڈنٹ اسٹوری ٹیلنگ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ سبق کو اسٹوری ٹیلنگ کے انداز میں نریٹ کرتے ہیں، ایسے بیان کرتے ہیں اسٹوری کے انداز میں۔ ایک تو اس سے بچوں کی جو ہے نا وہ کریٹیوٹی جو ہے وہ ایکسپریس ہوگی، ان کی جو ہے کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ بہتر ہوگی، ان کی اکیڈمک اسکلز، ان کی انکلوسیو انوائرمنٹ یعنی کریٹ ہوگا۔ تو اس کو ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اسٹوری ٹیلنگ بولتے ہیں۔ اس کے بعد تھنک پیئر شیئر۔ تھنک پیئر شیئر بولتے ہیں کہ جس کے اندر اسٹوڈنٹ کو کویسچن پوز کیا جاتا ہے، وہ پہلے اس کویسچن کو خود لرن کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے متعلق سوال کرتے ہیں، کوئی کویسچن اس کے متعلق سوچیں گے، پھر اس کے بعد اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے، یعنی پیئر جو ہے کریں گے۔ تو یہ ہوگا تھنک پیئر شیئر۔ جی اس کے بعد ہے جگسا۔ جگسا یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے اندر ٹیچر جو ہے نا وہ یوں کرتا ہے کہ اپنی کلاس کے مختلف گروپس بنا دیتا ہے۔ اب گروپ بنا کے نا اس کو ایک گروپ کو اس نے ایک ٹاپک پڑھا دیا، دوسرے گروپ کو دوسرا، تیسرے کو تیسرا، چوتھے کو چوتھا، یعنی پوری کلاس کو سارے ٹاپک نہیں پڑھائے بلکہ چند گروپ بنا کے ان کو ٹاپک پڑھائیں۔ اب پھر کیا ہوگا، ٹیچر نے پڑھا لیا، اب وہ گروپ جو ہے پہلے انڈیویجولی گروپ لرن کرے گا کہ یہ جو ٹیچر نے پڑھایا وہ کیسے ہیں، پھر کیا ایک دو گروپ کی جوڑیاں بن جائیں گی، پہلے گروپ نے جو سیکھا ہوگا دوسرے گروپ کو سکھائے گا، دوسرا گروپ پہلے گروپ کو سکھائے گا۔ جب یہ ہو جائے گا پھر اسی طرح پہلا تیسرے کے ساتھ، تیسرا پہلے کے ساتھ، دوسرا چوتھے کے ساتھ، اس طرح کر کے یعنی گروپ چند گروپ کو سکھایا جاتا ہے، پھر گروپ ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، تو اسے جگسا جو ہے وہ کہتے ہیں۔ فور کارنر یہ ہوتا ہے کہ کلاس روم کے اندر نا چار کارنر بنا گیا ہے اور ہر کارنر پہ نا کویسچن جو ہے وہ پوز کر دیا گیا ہے، کچھ کویسچن اسٹوڈنٹ جاتے ہیں اس کارنر کے اندر، وہاں پہ موجود جو سوال ہوتا ہے اس کے اوپر وہ بولتے ہیں، رائٹ کرتے ہیں، اپنے آئیڈیاز دیتے ہیں، پھر جو ہے نا باقی لوگوں کو جو جو دوسرے گروپ ہے ان کے سامنے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پھر اسی طرح دوسرے گروپ والے جو ہیں وہ کرتے ہیں۔
یعنی مختلف کارنرز کے اندر جو سوال ہوتے ہیں اس کے اوپر آئیڈیاز دینا، سب کو سمجھ آ جانا، پھر اگلے گروپ پہ جانا، اگلے کے متعلق سوال کرنا، یہ اس طرح طریقہ کار ہوتا ہے۔ رول پلے یعنی یہ ریئل لائف کا، جیسے کوئی ڈرامہ کے اندر ایکٹر ہوتا ہے، یعنی رول پلے کرنا کسی کی جگہ پہ، جیسے قائد اعظم کا رول پلے کرنا، اگر کوئی ڈرامہ فلم بنائی ہے تو یعنی رول پلے کرنا، کوئی ریئل لائف سنیریو جیسی نا ہیبٹ کرنا، ایسے لگنا کہ یعنی اسی کی کسی کاپی کرنا ہے۔ جری ٹرائل یہ ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ نا کلاس روم کے اندر بھی ایک بن جائے گا، ایک کو جج بنا دیا، ایک کو جو ہے نا وکیل بنا دیا، ایک کو ڈیفینڈر، پراسیکیوشن آرڈینر اس طرح بنا دی، اور پھر وہ آپس میں ایک بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جج جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، وہ جرح کی جاتی ہے، پروسیکیوشن، یعنی سارا کچھ ہوتا ہے عدالت کی طرح، یعنی اس طرح کر کے لرننگ کرنا۔ فش باؤل یہ ہوتا ہے کہ یعنی small group of participant having an open conversation in the center while other observe from the اچھا فش بال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سرکل بنا دیا، اس سرکل کے درمیان میں آپ نے 4-5 چیئرز رکھ دی، وہاں پہ لوگ، اب وہ جو ہے نا وہ وہاں پہ باتیں کریں گے، کسی پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، جو اندر بیٹھے ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں وہ ان کو آبزرو کریں گے، اور جو اندر والے ہیں وہ گفتگو کریں گے۔ پھر اسی طرح جو ہے نا کچھ ٹائم کے بعد جو اندر والے ہیں، جب ان کے سوال و جواب ہو جائیں گے تو وہ باہر چلے جائیں گے اور باہر والے اندر آتے جائیں گے، اس طرح روٹیٹ کرتے رہیں گے، تو درمیان والے جو نا وہ سنٹر پوائنٹ ہوں گے، سب کی نگاہوں کا مرکز ہوں گے، ان کی باتوں پہ غور کیا جا رہا ہوگا، باہر والے آبزرو کر رہے ہوں گے، پھر یہ اندر والے باہر جاتے جائیں گے ایک ایک کر کے، اور باہر والے اندر آتے جائیں گے۔ اس کے بعد آنین رنگ یہ ہے کہ آپ 2 سرکل بنائیں گے، 2 سرکل میں ایک سرکل جو ہے وہ اس کا منہ باہر والی سائڈ پہ ہوگا، چیئرز لگائی ہیں 2 سرکل میں، جو درمیان والا سرکل ہے نا، اندر والا سرکل، اس کی بچوں کی جو چہرے ہوں گے نا وہ باہر کی طرف ہوں گے، اور جو آؤٹر سائڈ سرکل ہے نا اس کے بچوں کی جو چیئرز ہوں گی، منہ ہوگا نا وہ اندر والی سائڈ پہ ہوگا۔ اب وہ چونکہ آمنے سامنے ہے تو وہ ایک ایک جوڑی بن جائے گی، اب وہ جوڑی جو ہے، مثال کہ آؤٹر والا جو ہے وہ انر والا جو اس کے سامنے آ رہا ہے نا اس کو کوئی بات سمجھائے، کوئی پرابلم ہے اس کا آنسر سمجھائے گا، پھر وہ اگلے بندے پہ موو کر جائے گا، یعنی وہ ٹرن ہو اگلے، جیسے نا سرکل روٹیٹ، وہ اگلے بندے پہ جائے گا، پچھلا بندہ آ کے اس کو بتائے گا، پھر اس سے اگلا، یعنی درمیان والا جو ہے وہ سینٹر، میں اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں 2 ہم نے سرکل بنا لیے، ایک کا منہ اس طرف ہے، دوسرے کا اندر ہے۔ اب یہ مثال کے طور پہ 2 بندے ادھر یہ آپس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اب یہ والا بندہ جو باہر والا ہے یہ اٹھ کے آگے آ جائے گا، اور پھر جو یہاں بندہ بیٹھا ہوگا اس کو سمجھائے گا، ادھر والا جو بندہ ہے وہ آ کے یہاں پہ اس کو سمجھائے گا، یعنی اس طرح کر کے یہ سرکل چلتا رہے گا، باہر والا سرکل ریوالو ہوتا رہے گا، اندر والا جو ہے نا وہ ویسے ہوگا، تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ آنیئر رنگ بولتے ہیں۔ بس گروپس یہ ہوتا ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپ، بڑے گروپس کے بجائے چھوٹے گروپس بنا دی جاتے ہیں، اور وہ کسی پرابلم کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں انسٹیڈ کے بڑے، تاکہ ہماری لرننگ آسان ہو جائے۔ راؤنڈ رابن یہ ہوتا ہے، یہ برین اسٹارمنگ کی ہی ایک قسم ہے، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی مسئلہ ہے، وہ ہاں جی آپ بتاؤ اس کا مطلب، ہاں جی آپ بتاؤ، اس طرح کر کے پوری کلاس، جیسے ہوتا ہے نا تبلیغ جماعت میں جائیں تو وہاں پہ مشورہ لیا جاتا ہے، تو ہاں جی آپ، یا جیسے ہوتا ہے یہاں چلیں آج بات کرتے ہیں کھانے کے آداب کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ بتاؤ کھانے کے کتنے آداب آپ کو یاد ہیں، پھر اگلا، پھر اس طرح، یعنی سب جب بتا رہے ہوں گے نا تو بہت نئے نئے آئیڈیاز کریٹ ہوں گے، بہت نئی نئی باتیں نکلیں گی، تو یہ راؤنڈ ریبن برین اسٹارمنگ کی طرح ہی ہوتی ہیں۔ برین اسٹارمنگ ان سرکل، اس میں ایک سرکل بنا دیا جاتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپینٹ بیٹھتے ہیں اور اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں کسی بھی اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر، تو برین اسٹارمنگ ہو جاتا ہے۔ راؤنڈ ٹیبل بھی، یہ بھی ایک کولیبریٹو کی ٹیکنیک ہے کہ جس کے اندر وہ یعنی ایک انفارمل میٹنگ فارمیٹ ہے، جہاں پارٹیسپیٹ جو ہے ایک دائرے کی صورت میں بیٹھتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں، اپنے آئیڈیاز اور ڈیسک کو شیئر کرتے ہیں۔ یہ راؤنڈ ٹیبل تقریباً باقیوں کی طرح، پچھلے کی طرح ملتی جلتی ہی ہے۔ یہ کچھ ہم نے اسٹریٹجیز دیکھی ہیں، امید ہے کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ۔